دوستوں، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، لوگ لاکھوں میں بھی یہ عمل نہیں بتاتے۔ آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے۔ دیکھیں، روز اللہ سے مانگیں، ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ عمل کر لے۔ اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے۔ آپ کو جس وقت بھی، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اس خاص اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ کا یہ اسم پاک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ بس اس کو سمجھ لیں، جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا۔ فوری طور پر نیت کیا کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کہنا ہے میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے دیکھیں، ایک ہی وقت میں خدا بہترین جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا آج وہ میری کاپی کر کے ہی آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ ادھر آپ نے عمل شروع کیا، ادھر غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا بھی مالک بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس نیت سے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کو فوری طور پر چند دنوں کے اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر لیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں گے، کل مانگ لیں، پرسوں پڑھیں گے، پرسوں مانگ لیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ روزانہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر امیر ترین اور دولت مند ہو جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ہے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت چاہتا ہے وہ کہے اور نہ بھاگے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو بڑا کامل ہے۔ وہ جو لوگ
مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، یہ وہ عمل ہے، یہ کامیابیوں کا مقناطیس ہے، یہ روزی کا مقناطیس ہے۔ آپ کی زندگی کو کیا، آپ کی نسلیں بھی شاد و آباد ہو جائیں گی، یہ وہ عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ پیسوں کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارک کو آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا کہ ہاتھوں میں دولت آ جائے گی، اتنا رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت آپ کو پیچھا خود کرے گی۔ آپ کو تلاش کر کے آپ لوگ دولت کو تلاش نہیں کریں گے، اب دولت آپ کا گھر تلاش کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل آپ لوگوں نے اگر چھوڑ دیا، ساری زندگی آپ لوگ پچھتائیں گے۔ اور جس نے چند منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا، اللہ رب العزت اس کے تمام بدقسمتوں کے تعلق کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹ ہٹا دیں گے، اس کے نصیب کو وسیع و عریض کر دیں گے۔ رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ اس کو رزق بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، نصیب بھی اس کا اجاگر ہوگا۔ اللہ والوں، یہ ایسی آپ کی تقدیر بدلے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے۔ اس عمل کے میں چند ایک فائدے بتاتا ہوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، اب آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے، اس کی برکت اتنی ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، یہ آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، بس اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں۔ آپ نے حضور غوث اعظم، اللہ تعالیٰ کے جو سچے ولی ہیں، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کی نسبت سے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یہ اسم پاک پڑھنے سے بڑے بڑے معاملاتوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو سرکار غوث اعظم ہیں، ہر بندہ ان کی نورانیت اور روحانیت کو جانتا ہے، جو کہ پیران پیر، دستگیر اور ولیوں کے ولی ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا کرا کہ وہ اس دور کے غوث اعظم ہیں۔ اللہ والوں، اہل بیت سے بھی ہیں، حسنی اور حسینی سید بھی ہیں، تو لہٰذا ان کی نسبت سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ جو 11 کا عدد ہے، یہ بڑا ہی مخصوص، بڑا ہی خاص ہے، اس کو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، 1100 لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی کئی زیادہ گنا لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، لاکھوں لوگوں تک یہ عمل گیا ہوگا، جو اس عمل سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ آپ سنیے گا ذرا اس کو، اس سے فائدے کتنے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، وہ میرے آقا کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص اسم ہے، اسے یا رحمان و رحیم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
اور جسے رب رزق روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں جہاں لکھنا چاہتے ہیں، اس کو لکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات اگر یقین آئے تو پھر آپ لوگ کریے گا۔ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا اس طریقے سے نیت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام یا رحمانو اور یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے جو اللہ پاک کی رحم کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو رحیم صفت ہے یہ اللہ پاک کی نورانیت کی صفت ہے۔ اللہ والوں، جب ان دونوں صفتوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کا فضل آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور جو بندہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، بے برکتی کا، نحوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برکت پوچھی گئی کہ برکت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ جانور ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، اور روزانہ بھی اس کے علاوہ وہ ذبح ہوتے ہیں، اور ان کا گوشت دکانوں پر تقسیم ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو کھاتی ہے، جس طریقے سے گائے ہیں، بھینس ہیں۔ لیکن وہ ایک وقت میں صرف اور صرف 3 بچڑے ہی اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے پاتے۔ آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا کہ کسی بچڑے نے 3 دیے ہوں بچے یا پھر 4 دیے ہوں، ہر اس میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں زیادہ آپ کو تحقیق کے مطابق پتہ بھی ہو تو ایسی رپورٹس بہت کم ہوتی ہیں، لیکن کتے کے ایک وقت میں 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سور بھی ایک وقت میں 12 سے 18 بچے دیتا ہے، لیکن نہ سور کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں روزانہ اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی برکت ہے۔ اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی پوری دنیا سیراب ہو جاتی ہے، اور جس سے برکت ہٹا لیتا ہے تو زیادہ ہی کیوں نہ ہو دکھنے میں وہ کمی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری تو 1,00,000 2,00,000 روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ والوں بات یہ بے برکتی۔ برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرے جیب سے پیسے جا کہاں رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں۔ اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو اور یا رحیموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد
پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں گزار دی، وقت کو گوا دیا، یا پھر آپ لوگوں نے اسکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی یہ سورت ہے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی 11 بار، اور پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر دوبارہ بسم اللہ کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو خود پی لیں گے، یا پھر جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں گے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار لیجئے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو پیٹ پہ بھی پھونک لازمی ماریے گا۔ اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں، تو آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس اور نال کو ہی کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے
اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے ہی رزق دیا تھا۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کو کھانے میں دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 3-4 قطرے اپنی ناف میں ڈال کر سو جایا کریں، اس سے بھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کا فی سبیل اللہ علاج کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگ ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے برکتی کا عالم ہے تو چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، صدقہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رب کی رحمت ہی آپ کو نصیب ہوگی، تو لہٰذا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے جو آپ کی توفیق ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ پوری ڈیک چڑھائیں، جو آپ کی توفیق ہے۔ اللہ پاک نے 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی دی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی توفیق ہے 1000 2000 کی، لیکن اللہ کی راہ میں آپ 100 200 روپے ہی دیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک اپنے سینے کا راز بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ خون کا صدقہ دیں۔ اب خون کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید یہ ماتم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ خون کا صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا ہوتا ہے اس میں خون زیادہ ہوتا ہے، روزانہ 100-50 روپے کا پھیپڑا لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور چیل کووں کو ڈال دیں۔ صرف اور صرف آپ لوگ 3 دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں اور یہ عمل کر لیں، 3 دن کر لیں یا 1 ہفتے کر لیں، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسا فائدہ ہوگا، بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، قرض میں مبتلا ہو قرض ادا ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نوکری نہیں ملتی وہ بھی مل جائے گی، بے اولاد ہو اولاد ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں گے صدقے کے ساتھ، یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔